رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ نے صحابہ کی جو ٹریننگ اور تربیت دنیا کے حوالے سے کی ہے، محدثین نے اس کے اوپر الگ چیپٹرز اور الگ ابواب بندی کی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو ان کو کتاب زہد اور تزکیے کے جو ابواب احادیث کی کتب میں ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ویسے تو کلام حمید میں جنرلی طور کے اوپر آپ کو اور مجھے مخاطب کر کے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی کوئی بات کہے تو اس کی ایک اہمیت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن پاک میں عجیب انداز اپنایا، 11 قسمیں کٹھی کھائی ہیں، 11 قسمیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ آگے اللہ نے 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا ہے؟ قد افلح من، پاک ہو گیا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے بچا لیا، کامیاب صرف وہ ہو گیا۔ اور وہ بچانا کیسے ہے؟ میں نے اور آپ نے، محدثین نے بعض ابواب عجیب لکھے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر اور رسول اللہ کے اوپر چند باتیں امت سے بھی زیادہ فرض تھی۔ ہاں فرق تھا، جی ہاں۔ حضرت حباب خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، حباب بن ارتھ، کہ اگر موت کی خواہش کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں آج اپنے لیے موت کو طلب کرتا۔ رسول اللہ کے دور میں ہم نے زندگی گزاری، ہمارے پاس کچھ مال نہیں تھا، اور آج مال و دولت کی کثرت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے مال و دولت کی کثرت کہ مجھے خباب کہہ رہے ہیں مجھے مٹی کے اوپر مال لگانے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ کیا مطلب؟ اس کا مفہوم آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ اتنا وافر ہو گیا ہے کہ میں گھر کی تعمیر کے اوپر، مٹی کے اوپر لگا رہا ہوں، اینٹوں کے اوپر۔ اور اسی لیے محدثین نے کہا تھا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کو رسول اللہ نے جو ٹریننگ اور تربیت دی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ صحابہ کے اوپر کچھ احکامات زیادہ سخت ہیں۔ کیسے؟ مثلا اس کی مثالیں ہیں متعدد، محدثین نے ویسے یہ باتیں نہیں کی، ہیں ساری امت کے لیے، لیکن ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہاشم کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت معاویہ ان کے پاس آئے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، وہ رو رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کہا آپ روتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، عمر کا اچھا حصہ گزر چکا، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، صحابی ہے، رسول ہے، ٹینشن کیا ہے؟ مرادیت دل جوئی کر رہے ہیں۔ کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا، مال و دولت کی فراوانی آنے والی ہے، امت کے اوپر مال و دولت کی فراوانی آنے والی تھی۔ رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا روم اور ایران اور فارس اور یہ سارے ملک فتح ہو کے آئیں گے، تو رسول اللہ نے مجھے کہا تھا ایک سواری جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لے لیں اور ایک خادم لے لینا۔ ابو الہاشم خود بیان کر رہے ہیں آخری وقت میں، لیکن جب مال و دولت کی کثرت آئی تو میں نے اس سے کچھ زیادہ لے لیا، اس بات کے اوپر پچھتا رہے۔ کیا زیادہ لینا جائز نہیں ہے؟ آج اور میں اور آپ تو ہر وقت کہتے ہیں جی زیادہ کمائی، یہ جو صحابہ ہیں، صحیح حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک صحابی کا، انصاری صحابی کا گنبد دیکھا، گنبد گھر کے اوپر بنا ہوا بڑا ڈیکوریٹڈ۔ رسول اللہ نے پوچھا کس کا؟ کہا فلاں انصاری کا۔ رسول اللہ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی۔ اب حقیقت میں گھر بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا، لیکن صحابہ کی تربیت یہ تھی کہ نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ انصاری آئے، رسول اللہ نے اس طرح ان کی طرف توجہ نہ کی، انصاری صحابی کو 1 منٹ میں پتہ لگ گیا آج رسول اللہ کا رویہ فرق ہے۔ جس طرح انسان ہر روز کسی سے ملے اور کسی دن اس طرح نہ ملے، پتہ لگ جاتا ہے۔ انصاری صحابی کے دل کو چوٹ لگی تو بعد میں صحابہ سے پوچھا کچھ بات ہوئی تھی؟ کہا ہاں رسول اللہ نکلے تھے، انہوں نے پوچھا تھا یہ گنبد کس نے بنایا اپنے گھر کے اوپر؟ تو ایسا گھر کس نے بنایا؟ تو ہم نے آپ کا نام لیا تھا۔ انصاری صحابی کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنا گھر گرا دیا۔ اگلے دن رسول اللہ نکلے
اور گھر کو موجود نہ پایا. کہا کیا بنا؟ کہا وہ انصاری کو ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ نے ہم سے پوچھا ہے تو انہوں نے اپنا گھر گرا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، ہر وہ گھر اس کے مالک کے لیے وبال بنے گا. اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے. ہر وہ گھر اس کے مالک کے لیے وبال بنے گا جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو. اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے بندو، اگر آپ کا ایک گھر بن چکا ہے، صحابہ کی یہ ٹریننگ تھی کہ وہی کافی ہے، اگر زیادہ بناؤ گے تمہارے لیے وبال عذاب نہیں ہے. وبال کیا ہے؟ اس کا سوال ہونا قیامت کے دن. یہ وبال ہے. یہ کیوں بنایا تھا؟ اچھا بنا لیا تھا، کہاں لگایا؟ کہاں سے آیا؟ کیوں بنایا؟ کتنی دیر رہائش کی؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال تو ہونا ہے نا، اور سوال ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود رسول اللہ کی زندگی کے اندر موجود ہے. رسول اللہ بھوک سے، ابو بکر آئے بھوک سے، عمر آئے، لمبی حدیث ہے مختصر رکھتا ہوں آپ کو ذہن میں آ جائے گی، بھوک سے. تینوں کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کا چہرہ بھی بھانپ لیا، تینوں نے بھانپ لیا. حضرت عمر سے پوچھ بھی لیا کیا کس کا؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے شرم سے کہا آپ کی زیارت کے لیے آئے. حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا بھوک لگی ہے، کوئی کھانا پینا موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پکڑا، ابو الحیثم انصاری کی طرف چل پڑے، ان کے باغ سے خوشے اترے کھجور کے چند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی کو دیکھتے ہوئے جب وہ تیزی سے اپنے بکریوں کی طرف بڑھے تو ان کو کہا دودھ والی نہ لینا، یعنی اگر کوئی ذبح کرنے کا ارادہ ہے تو بچہ یا کم عمر کا یا جیسا جانور جو حاملہ نہ ہو، دودھ نہ دیتا ہو، تیرے کام کا حرج نہ ہو، وہ بکری کا بچہ بھون کے لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سادگی سے بنا ہوا بکری کا ایک بچہ، اس کے گوشت کا ایک سالن بنا ہوا ہے اور ایک بھونا ہوا، یعنی ایک سمجھ لیجیے کباب ہے اور ایک سالن ہے، بس چند کھجوریں ہیں، یہ تین چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھا رہے ہیں، ابو بکر کھا رہے ہیں اور عمر کھا رہے ہیں. کبھی آپ کی یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں؟ اور رسول اللہ یہ آیت پڑھے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ابو بکر و عمر اور پوری امت کو یہ نصیحت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہونا ہے، یہ وہ وبال ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کا اور ہے. امت کے لیے آسانیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امت کا کوئی شخص گھر بنا لے گا اس سے سوال نہیں ہونا، سوال ضرور ہونا ہے. اسی لیے غریبوں نے 500 برس پہلے جنت میں کیوں چلے جانا؟ ایک بندے کے پاس مال ہی نہیں، پوری زندگی مال ہی نہیں، اس سے کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ حساب کتاب تو اسی سے ہونا ہے جس نے دولت کے سرمائے اور دولت کے انبار اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اسی سے سوال ہونا نا. اچھا فلاں دن اتنے بجے یہ جو ملازم کو تنہا دی تھی یہ کہاں سے آیا تھا، یہ پوری اجرت دی، یہ تو نے اس کا حق پورا ادا کیا، یہ جو مال خریدا تھا اس میں حرام حلال کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، وہ جو بارگیننگ. ایک بندے کے اوپر بتائیے ایک ایک دن کے کاروبار کا جب حساب اللہ آڈٹ لے گا کتنا وبال ہے. انسان گھبرائے گا بھی. رب کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہے؟ رب کو حساب کتاب دینا آسان ہے؟ آج کل کے منشی ہوں، عام آپ کے باسز ہوں، ان کو آپ حساب دیں اور وہ تھوڑی سی سختی کریں بندہ لرز جاتا ہے. یہ ہے وبال. ہاں اگر آپ کرسٹل کلیئر ہے آپ بناتے جائیں، اگر آپ نے آپ کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے، لیکن ہے وبال. اسی لیے رسول اللہ نے کہا جو غریب بندہ ان 500 سال پہلے جنت میں امیروں سے جا رہے ہوں گے. آج کے دن 70 روپے مثال دے رہا ہوں کمائی ہے، 80 روپے جی خرچہ ہو گیا. یہ حساب دینے میں کتنی آسانی، سارے دنوں کا حساب بڑی تیزی سے دیا جا رہا ہے. اور وہ بندہ جو مالدار ہے اس کے لیے بہرحال وبال ہے. اسی لیے رسول اللہ نے ایک صحابی فوت ہوئے، انہوں نے 1 دینار چھوڑا. ایک صحابی فوت ہوئے، انہوں نے 2 دینار چھوڑے. دینار، 1 دینار، 2 دینار، 1 دینار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھاتے ہوئے کہا یہ 1 دینار ایک داغ ہے، اس کا مراد عذاب نہیں ہے، اور یہ 2 دینار 2 داغ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنی قدر و منزلت مہاجرین کا آپ کو پتہ انداز فرق تھا. کیا ہم قرآن کی آیت کے مطابق مہاجر نہیں ہیں؟ ہم فقراء،
ہم فقیر مہاجروں میں سے جن کی فضیلتیں شان مرتبے قرآن میں اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کی بیوی ہے؟ جی ہاں ہے۔ آپ کے پاس سر چھپانے کو ایک گھر ہے یا کمرہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آپ فقیر نہیں ہیں، آپ اغنیاء میں شامل ہیں۔ ایک بیوی اور ایک کمرہ اگر آپ کے پاس موجود ہے، صحابہ کی ٹریننگ یہ ہے۔ رسول اللہ صحابہ سے یہ دنیا داری کے حوالے سے چاہتے ہیں، ایک کمرہ اور ایک بیوی موجود ہے، جی ہاں آپ فقیر نہیں ہیں، آپ اغنیاء میں سے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر اس طرح بندہ غنی ہوتا ہے تو میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا اللہ کی قسم پھر تم بادشاہوں میں سے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ تم نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا، تمہیں رسول اللہ کی زندگی کا نہیں پتا۔ رسول اللہ کی زندگی میں حقیقت میں سچے واقعات ہیں، تمہیں کیا پتا رسول اللہ نے کیسی زندگی گزاری اور رسول اللہ کے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، رسول اللہ نے گھر پیغام بھیجا کہ اس کے لیے کچھ لاؤ، پانی کا گلاس آیا۔ دوسرے گھر میں پیغام بھیجا، پانی کا گلاس آیا۔ تیسرے گھر میں پیغام بھیجا، پانی کا گلاس آیا۔ رسول اللہ کے 7 اور 9 گھروں میں پیغام گیا مہمان کے لیے کچھ لاؤ، 7 اور 9 گھروں سے پانی کا گلاس آ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ صحابہ بھوک کی شدت سے تڑپ اٹھتے تھے اور آ کے اللہ کے رسول کو ایک دن دکھانے لگے اپنی بھوک کی شدت۔ قمیض اٹھا لی ایک صحابی نے، یہ دیکھیں اللہ کے رسول بھوک اتنی ہے ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے زندگی اللہ کی قسم ایسے نہیں گزاری جیسے آج کل کے علماء، دین کے طلباء، کہنے والا اور آپ سب سننے والوں نے گزاری ہے۔ رسول اللہ نے اسی وقت اپنی قمیض کو اٹھایا کہ کہیں میرے صحابی کو اللہ کے بارے میں کوئی ایسا تصور نہ پیدا ہو جائے، اللہ کے بارے میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے، اللہ کے اوپر بے توکلی نہ ہو جائے۔ فوراً یہ قائد کا کردار، اپنی قمیض کو اٹھایا۔ صحابی بیان کرتے ہیں صحابہ شرمندہ ہو گئے، صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا، رسول اللہ نے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ 2 ایک پتھر سے کیا ہوتا ہے جب میدے کے اوپر باندھا جاتا، عرب کا یہ کلچر تھا، وہ پتھر جب میدے کے اوپر باندھتے تھے تو میدہ باہر کی فیلنگ اندر محسوس کرتے ہوئے انسان کے برین کو یہ آرڈر کرتا تھا پیٹ بھرا ہوا ہے، بھوک نہیں تھی لگتی، وہ اندر سے جو چیزیں اٹھتی ہیں وہ نہیں تھی اٹھتی۔ رسول اللہ کو دیکھا تو رسول اللہ نے بھوک کی شدت سے 2 باندھے ہوئے ہیں، ایک نہیں باندھا ہوا۔ یہ قائد ہے، یہ لیڈر ہے۔ اور پھر جب صحابہ کی بھوک دیکھی تو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحابہ کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے صحابہ، اللہ تمہاری مغفرت کرے، اصل تو کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی آخرت کا کچھ حصہ خراب کر لیتا ہے۔ ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ بھی پیدا کیے ہیں جو دنیا کے پیچھے بھی گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آخرت کو خراب نہیں کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جب 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ میں داخل ہو رہا ہے، پورا مدینہ کانپ رہا ہے، تو امی عائشہ نے کہا آپ کے بارے میں نے رسول اللہ سے خوشخبری سنی، آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جو قافلہ تجارت کے لیے اور محنت اور مزدوری کی کمائی سے تجارت کی غرض سے منگوایا تھا، امی عائشہ کے منہ سے جنت کی بشارت سنی، 700 اونٹ بما سامان کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ٹریننگ اور تربیت دے رہی ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ اپنی آخرت کا حصہ خراب کرے گا، یہ صحیح باتیں ہیں۔ یہ چاہے انسان جس طرح مرضی آئیں بائیں شائیں کرتا رہے، یہ باتیں سچ ہیں، یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ حدیث ہے، یہ وحی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا جو آخرت کے پیچھے بھاگے گا وہ اپنی دنیا کا ایک حصہ خراب کرے گا۔ اور بندہ مومن اور مسلم کیا ہونا چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ، دونوں کی اچھائی مانگتے رہیں تو کامیاب ہیں۔ اگر ایک کو مطمع نظر بنا لیا تو دوسرے کا بیڑا غرق ہونا یقینی اور بدیہی اور لازمی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کی بات غلط ثابت ہو جائے۔ رسول اللہ صحابہ کی ٹریننگ کر رہے ہیں، دیکھا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہے، اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ بعد میں ایک کان سے پکڑا، بعد میں صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ جو مردہ بکری کا بچہ ہے میرے صحابہ کون ایک درہم میں خریدے گا؟ سمجھا رہے ہیں نا؟ صحابہ نے کہا اس کو ایک درہم تو بڑی دور کی بات ہے کہ پائی میں بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک رہنما جملہ بولا، کہا تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ جتنا حقیر ہے، اللہ کی نظر میں یہ پوری کائنات اس سے زیادہ حقیر ہے، یہ پوری دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قسم اگر تزکیہ نفس کرو گے اپنے لیے کرو گے، اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرو گے اپنے لیے کرو گے، اگر بصیرت کی آنکھ کھولو گے اپنے لیے کھولو گے۔ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہا، پوری دنیا کے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں، فاجر ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، بدترین اللہ کے گستاخ بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ بتائیے، اور پوری کائنات کے انسان نبیوں جیسے تقوی کو اختیار کر لیں، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نیکی کر کے اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اپنی روح کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور اپنے خالق مالک کا شکر پھر بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کبھی نہیں بخشا جا سکتا، کبھی نہیں بخشا جا سکتا۔ آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں آپ گن ہی نہیں سکتے، یہ ایک الگ باب ہے۔ کبھی موقع ملا صرف آنکھ کی نعمت کے حوالے سے، دل کی نعمت کے حوالے سے، یہ نعمتیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کی نعمتوں کا شکریہ ہی ادا نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنا، اس کا بدلہ دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے رمضان کا سیزن بنایا ہے۔ اللہ کی قسم صرف بخشنے کے بہانے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بخشنا چاہتا ہے، یہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلی دلیل، آدم کو پیدا کیا بغیر کسی عمل کے کہاں پہ ڈالا؟ جنت میں بھیجا تھا کہ جہنم میں؟ آدم نے کوئی عمل کیا تھا؟ آدم کو پیدا کیا جنت میں ڈالا۔ اللہ چاہتا ہے آدم کی اولاد جنت میں داخل ہو۔ اصل ٹھکانہ ہمارے باپ کی وراثت جنت ہے، جنت سے نکالے گئے ہیں۔ اصل وراثت آدمی کی، انسان کی جنت ہے، اور اللہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے، ایک ذرے کے برابر کل قیامت کے دن پاؤ گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کو یاد کرانا پڑے گا اللہ تعالیٰ فلاں نیکی کی تھی کہاں گئی؟ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ذہن سے نکال لو کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں گا، کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کی قسم فرق پڑے گا۔ قیامت کے دن نیکیوں کا فرق پڑنا ہے، اور ایک ایک نیکی بڑی بڑی ہو کے سامنے آنی ہے، اس دن انسان نے پچھتانا ہے۔ اللہ کے بندو، امت کی عمر، رسول اللہ کی یہ حدیث بھی تو ہے نا، بہترین بندہ وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کو نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملے اور اس کو توبہ کرنے کی مہلت مل جائے۔ چچا عباس، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ان کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، موت کے لیے خواہش نہ کرنا، اگر اللہ عمر لمبی دے گا تو اے چچا آپ کے نیک اعمال بڑھ جائیں گے اور آپ کو توبہ کی مہلت مل جائے گی۔ اسی لیے دیگر حدیث کی کتب میں یہاں تک کے الفاظ موجود ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دیتا ہے، 60 سال کی، اس بندے کے اوپر سے ہر عذر رفع کر لیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک جملہ نہیں بولنے دے گا کہ تو نے مجھے موقع نہیں دیا۔ 60 برس عمر مل گئی، اس کے بعد یہ عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے یہ بات محدثین نے استدلال کیا کہ شاید اس سے کم عمر کے اوپر عذر کی گنجائش ہو، اور ہو سکتا ہے
کچھ جوان لوگ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں اس دن کہ اللہ تعالیٰ 25 سال تھے، 20 سال تھی، 18 سال تھی، 30 سال تھی، 40 سال عمر تھی، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا توبہ کا، ہو سکتا کریں۔ اس حدیث سے یہ استدلال محدثین، لیکن جس کی 60 ہو گئی وہ اس طرح کا کوئی عذر پیش نہیں کرے گا، کیونکہ رسول اللہ اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے میری امت کی طبعی عمر 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی، اور میری امت میں سے 70 سے زیادہ عمر کم لوگ پائیں گے۔ گویا سکیجول بھی رسول اللہ بتا گئے ہیں کہ طبعی زندگی جو بندہ گزارے گا اس کی عمر میری امت میں 60 سے 70 کے درمیان ہی رہنی ہے، 70 سے پلس وہ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کی رحمت۔ اب آپ مجھے بتائیے 60 برس کی عمر لگا لیجئے، 15 سال بچپنے کے نکال لیجئے، باقی رہ گئے 45 سال، ان میں سے 15 سال نیند کے نکال لیجئے، کچھ لوگ زیادہ سوتے ہیں 20 سال لگا لیجئے، 8 گھنٹے تو سوتے ہیں نا، 15 سال وہ نکال، پیچھے 30 سال کی زندگی، اسی میں 15 سال آپ کمائی اور روزی کے نکال لیجئے، باقی 15 سال کے اندر اللہ کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے؟ آپ نے اسی 15 سال کے اندر کتنے برس کا سامان پیدا کرنا ہے بتائیے؟ 1 سال کا، 10 سال کا؟ یار 10 برس کی زندگی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام آباد جانا آنا ہوتا ہے بار بار مختلف سیاسی پروگراموں میں، تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے یہاں پہ ایک گھر ہونا چاہیے، اللہ کی قسم بندے کی خواہش ہے یہ، ہر بندے کی ہوتی ہے۔ کتنے دیر کے لیے جانا؟ 1 دن کے لیے جانا ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دن رہنا، تو خواہش ہے وہاں پہ گھر ہو مستقل۔ پورے زندگی میں کتنے دن رہنا؟ چند دن۔ اور وہ آخرت جو بندہ مومن کا حقیقی گھر ہے، ارب خرب سال کی زندگی ہے، کتنی دیر میں کمانی ہے؟ 15 سال کی مہلت ہے۔ اللہ کے بندے کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے لیے وقت کی قدر کریں، وقت بہت تھوڑا، وقت ہاتھ سے پھسل رہا ہے، عمر گزر رہی ہے جس طرح برف پگھل رہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم ہر روز ہاتھ سے عمر نکلتی جا رہی ہے، وقت کی قدر کر لیجئے۔ اس رمضان میں آخری 10 دن بھی آنے والے ہیں، باقی رمضان کے گن کے 21 دن رہ گئے ہیں، اس رمضان میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیجئے، پھر آپ سمجھیں آپ کامیاب ہو گئے۔ پوری دنیا جو مرضی آپ کو کہے، اگر آپ جنت میں چلے گئے اللہ کی قسم آپ کامیاب ہیں، اور اگر پوری دنیا کی نعمتیں آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں، خدا نہ خواستہ کہنے والا اور سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں چلا گیا ناکام ہے، وہ ناکام ہے، وہ چاہے دنیا میں جو مرضی کما لے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔